تفسیر ابن کثیر سورہ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تو تفسیر ابن کثیر میں جو شروعات میں اس سورے کے نازل ہونے پہ اور جو چیز لکھی ہوئی ہے کامنٹس، وہ پہلے میں پڑھتی ہوں۔ سورہ ہود میڈ the prophet's hair turn grey۔ یہ سورہ ہود جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفید بال نہیں تھے، تو وہ ان کے سر میں جیسے سفید بال آ گئے۔ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ریکارڈڈ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما that ابو بکر رضی اللہ عنہ said کہ ابن عباس جو ہے مطلب ان سے یہ چیز ریکارڈ کی گئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، ویریلی یور ہیئر ہیز ٹرنڈ گرے، آپ کے بال جو ہے وہ مطلب گرے ہو گئے، سفید ہو گئے۔ The prophet replied، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیے، شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت، کہ سورہ ہود، سورہ الواقعہ، المرسلات، عما یتساءلون یعنی سورہ النبا، مطلب ہاں سورہ نبا، اینڈ اذا الشمس کوورت جو کہ سورہ التکویر، have turned my hair grey، کہ ان تمام سوروں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ In another narration he said، اور ایک جگہ پہ جب ان سے کہا گیا تو ہود و اخواتھا، سورہ ہود اینڈ اٹس سسٹرز، یعنی سورہ ہود اور ان کی یعنی سورہ ہود کی بہنوں نے مطلب مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو وہ جیسے انہوں نے ایسا کہا تھا کیونکہ ان کے سر میں بالکل سفید بال تھے ہی نہیں، سب ایسے اچھے تھے برابر کالے، اور جب ان کے ایسے دو تین چار اس طرح سے سفید بال آ گئے ایک دم سے، تو یہ جو ہے یہ سورے کا سٹریس ان کے اوپر اتنا ہوا۔ اور سوچو کہ ہم ان سوروں کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے نکل بھی جاتے اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 2 3 4 چار آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 1 الف لام را، جو کہ حروف مقطعات ہے۔ This is a book, the ayat whereof are perfect in every sphere of knowledge۔ یہ بک، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ ہے جس کی ہر آیت یعنی جو آیت ہے اس کی بہت ہی مضبوط اور بہت ہی صحیح کر دی گئی ہے، یعنی کہ ہر علم کے اس کے اندر مطلب جیسے جو علم کا ہر اسفیئر آف نالج جو ہے اس میں پورا ہر آیت کو بالکل مضبوط کر دی گئی، پرفیکٹ کر دی گئی ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک کوئی نہیں نکال سکتا، اور اس کا جو علم کا دائرہ ہے وہ برابر اس میں صحیح طور پہ ہے۔ اینڈ دین ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل فرام ون یعنی اللہ، تو اور اس کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے اس ذات سے جو کہ اللہ ہے، جس نے جو ایک ہی ہے، اور اسی نے اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے۔ who is all wise well acquainted with all things، جو کہ پورا کامل حکمت والا، کمال حکمت والا ہے، اور وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ کسی بھی چیز کی کوئی بھی خبر ایسی نہیں ہے جو اللہ سے اسکیپ ہو جائے، چھوٹ جائے۔ آیت نمبر 2 سیئنگ یعنی پیرنتھیسس میں ہے، ورشپ نن بٹ اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ ویریلی آئی ایم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویریلی آئی ایم unto you from him a warner and a bringer of glad tidings۔ تو انہوں نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً، کیونکہ اللہ نے ان کو کہا کہنے کے لیے کہ ویریلی یقیناً
میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اس کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری لانے والا تمہاری طرف. آیت نمبر 3. اینڈ کمانڈنگ یو، یعنی اب حکم دیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ حکم ان کو کرو. سیک دا فرگیونیس آف یور لارڈ، اپنے رب کی طرف سے، مطلب استغفار جو ہے وہ کرو اپنی رب کی جانب، یعنی کہ مانگو اس سے، یعنی استغفار کرو اور معافیا مانگو. اینڈ ٹرن ٹو ہم ان ریپینٹنس، اور توبہ کے لیے پلٹو اور اس کی طرف. that he may grant you good enjoyment for a term appointed، تاکہ وہ تمہیں بہت ہی اچھا برتنے کا متاع دے تمہیں، وہ بھی حسنا یعنی بہت اچھا. تو یہ دنیا کی بات ہو گئی. فار اے ٹرم اپوائنٹڈ، کیونکہ تمہارا جتنا وقت اس دنیا میں لکھا ہے تب تک کے لیے. اینڈ بیسٹو ہز اباؤنڈنگ گریس، اور پھر اللہ یعنی کہتے ہیں نا جیسے کہ نچھاور کرے، ان کو عطا کرے. اللہ کا جو فضل ہے، جو عطا ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تاکہ پھر وہ ان لوگوں کے اوپر، ٹو ایوری اونر آف گریس، تو جو بھی فضل کے لیے مستحق ہے اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے، مطلب میں اس کو آڑا ٹیڑھا بھول گئی، یعنی اس طرح سے کہ جو لوگ بھی فضل کے مستحق ہے ان کے لیے اباؤنڈنگ گریس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. تو اب وہ فضل جو ہے، اس فضل کے مستحق لوگ اور برابر اس کے لائق لوگ جو ہے ان کے لیے آئے گا، اور وہ آخرت کی بات ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو آخرت کا کام کرنا ہے تاکہ ہم کو آخرت کے اندر جو ہمیں اجر اور مطلب سب ملے، جنت ملے. بٹ اف یو ٹرن اوے، لیکن اگر تم پلٹ جاتے ہو، کہ جیسے انسان سوچتا ہے نہیں بھائی مجھے ایسا سب نہیں کرنا ہے، میں تو بڑا خوش ہوں دنیا میں، بہت خوشحال ہوں، بڑے مزے میں ہوں، تو وہ پلٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں مانے یہ سب باتیں، ہم ایسے سارے ریسٹرکشنز اور لا اور قانون اور شریعہ یہ سب ہم کیوں مانے، ہم کو جو ہماری مرضی میں آئے گا ہم کریں گے. تو وہ لوگ پلٹ گئے. دیٹ مینس دین آئی فیئر فار یو دا ٹورمنٹ آف اے گریٹ ڈے، پھر مجھے خوف ہے تمہارے لیے اس بڑے دن کا عذاب، اس بڑے دن کا عذاب جو ہے اس کے لیے مجھے خوف ہے تمہارے لیے کہ تم پھر اس عذاب میں پکڑے جاؤ گے. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سوچیں گے نہیں تو کیسے چلے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم کو آخرت کے بارے میں سب کرنا ہے، تبھی ہی تو کمپلیٹ ہوگی نا بات. آیت نمبر 4. ٹو اللہ از یور ریٹرن اینڈ ہی از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے اور وہ سب چیز کرنے پر قادر ہے، اس کا پاور ہے. دا قرآن اینڈ اٹس کال ٹو ورشپ اللہ alone. تو قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کتاب جو پہلے آئے کتاب وہ قرآن ہے، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر دعوت ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو. اللہ says الف لام را، a discussion concerning the letters of the alphabet، یعنی کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کا ڈسکشن جو ہے وہ شروعات میں البقرہ، سورہ البقرہ جو ہے اس میں ہو چکا ہے، as already preceded at the beginning of سورہ البقرہ، الف لام میم جو تھا، جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. That discussion is sufficient without any need for repetition here. تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہاں پر جو بھی ڈسکشن تھا وہ کافی ہے. کتاب، دس از اے بک، ریفرنگ قرآن کے بارے میں بولا جا رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ، اور اللہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اللہ کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا اوکمت آیاتہ ثم فصلت،
the ayat whereof are perfect and then explained in detail. تو مضبوط آیت ہے، بہت ہی صحیح کی ہوئی، اور اس کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا گیا، بیان کیا گیا ہے کافی وضاحت کے ساتھ. This means perfect in its wording, detailed in its meaning. جو اس کے ورڈنگ ہے قرآن کے، ایک ایک اس کے ورڈز، وہ کلمات، وہ سب میں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، کہیں کوئی نقص نہیں. اور اس کا جو میننگ ہے وہ بہت اچھا بیان کیا گیا ہے. Thus it is complete in its form and its meaning. تو جو بھی اس کا حروف سارے ہیں، ورڈز ہیں، اور جو اس کا میننگ یعنی مطلب نکلتا ہے، اس میں وہ پورا کے پورا کامل ہے، کمپلیٹ ہے، کہیں کچھ چھوٹ نہیں گیا، رہ نہیں گیا. This interpretation was reported from Mujahid and Qatada rahimahullah and Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah preferred it. تو یہ سب جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن ان سب نے کیا ہے. Concerning the meaning of Allah's statement، اور اللہ کی آیت جو ہے اس کا میننگ، من لدن حکیم خبیر، from one who is all wise, well acquainted. تو کون ہے وہ؟ from one who is all wise، یعنی وہ ذات، اللہ، یعنی اللہ کی ذات سے بات ہوگی کہ وہ ذات، وہ جس نے، جو کہ بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی مطلب باخبر ہے ہر چیز سے. This means that it is from Allah. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. It، یہ کیا چیز ہے؟ The Quran. This means that the Quran is from Allah. اللہ کے پاس سے آیا ہے یہ قرآن. تو اس کی بے حرمتی مت کرو، اس کی بے ادبی مت کرو، اس کی آیتیں جو ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر عمل بھی کرو. وہ بھی اس کے ساتھ ایک اس کی ڈس آنر کرنا ہوا. This means that the Quran is from Allah who is most wise in his statements and his laws. تو اللہ اپنے ہر آیت میں پورا حکمت والا ہے، اور اس کی جو شریعت اس نے اندر دی ہے، قانون، اس میں بھی. And most aware of the final outcome of matters. اور وہ ہر چیز سے بہت اچھی طرح سے وہ اس سے اویئر ہے، یعنی کہ اس کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ ان تمام سے جو بھی معاملات ہوں گے، جو فائنلی جو بھی معاملات ہوں گے، وہ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، اس کی خبر رکھتا ہے. وہ ایسے ہی حکم بنا کے نہیں دے دیا کہ لو بھائی چلو کرو، یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں. بہت ہی حکمت کے ساتھ اللہ نے اس کو لکھا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، saying worship none but Allah، کہ مت بندگی کرو کسی اور کی مگر صرف اور صرف اللہ کی. This means that this Quran descended perfect and detailed، کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے بہت ہی بالکل بغیر کسی نقص کے اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، with the purpose of Allah's worship alone. اس کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے، صرف اس کی اکیلے کی، without any partners، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں. This is similar to the statement of Allah the Exalted. اور یہ ایسی ہی اللہ نے سورہ نمبر 21، سورہ الانبیاء آیت نمبر 25، اس میں سیم یہی بات ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. And we did not send any messenger before you, but we revealed to him saying. اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول کو آپ سے پہلے، لیکن ہم نے اس میں ان کو وحی کی، یہ کہتے ہوئے
کہ یعنی اس کا مطلب ایسا ہے کہ یعنی جو ہم نے جو بھی رسول بھیجا آپ سے پہلے ان سب کو ہم نے وحی کی تھی. There is no God but I, so worship me. کہ کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے میرے تو میری ہی بندگی کرو. It is similar to Allah's statement. پھر اللہ نے ایک اور جگہ آیت میں کہا سورہ نمبر 16 سورہ النحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And verily we have sent among every ummah a messenger. اور یقیناً ہم نے ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا ہے. Proclaiming, وہ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں worship Allah alone, کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو. And avoid طاغوت. طاغوت کیا ہے؟ calling false deities, یعنی کہ تم جھوٹے معبودوں کی بندگی کرنا چھوڑ دو، ان کو پکارنا چھوڑ دو. سب جن اور شیطان ہے جو یہ ساری چیز انسانوں سے کرواتے ہیں. وہی جن اور شیطان لوگ ہیں جو یہ روپ دھارن کر کے اور پھر لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ تاکہ تم جو ہو شرک کرو، ہمارے پاس جھکو، ہماری پوجا کرو تاکہ تمہاری جنت کھو جائے. In reference to Allah's statement, إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. Verily I am unto you from him a warner and a bringer of glad tidings. کہ یقیناً میں ہوں بھیجا ہوا اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا، خوشخبری لانے والا. This means, اس کا مطلب ہے Verily I am unto you a warner of the punishment. If you oppose him یعنی اللہ، اگر تم اللہ کی مخالفت کرو گے تو یقیناً میں تمہیں عذاب کے بارے میں ڈراؤں گا، خبردار کروں گا، وارننگ دوں گا عذاب کے بارے میں. کیونکہ اللہ سے تم خلاف جا رہے ہو، اپوز کر رہے ہو، بہت بڑی بات ہے. And a bringer of the good news of reward if you obey him. اور خوشخبری بشارت کا لانے والا کہ تمہارے لیے جو اجر ہے، جو انعامات ہے اس کا، اگر تم اس کی فرما برداری کرتے ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے ہو، اس کا کہنا مانتے ہو. This meaning has been recorded in the authentic hadith, which states that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam ascended Mount as-Safa. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ حدیث مطلب ہے کہ جب وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے and called out to his near relatives of the Quraysh tribe، تو قریش کے قبیلے کے جو ان کے قریبی رشتے دار تھے وہ ان کو پکار رہے تھے. When they gathered around him، تو سب لوگ وہاں جمع ہو گئے. He said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر القریش ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا تسبحکم الستم مصدقیہ. او پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگوں، اے معاشرہ قریش کا، if I informed you، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں that a cavalry was going to attack you in the morning، کہ ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے صبح میں، would you not believe me، تو تم مجھ پہ مطلب یقین کرو گے یا نہیں؟ they replied، سب نے جواب دیا، we have not found you to be a liar، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، یعنی آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. he said، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Verily I am a warner unto you before a severe punishment. تو پھر یقیناً میں تمہیں یہاں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ جو بہت سخت اور شدید جو عذاب ہے اس سے پہلے تاکہ ان کو خبردار کر دیا جائے. Concerning his statement، اور پھر اللہ کی آیت میں جو ہے وَأَنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ،
يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. And commanding you, اور تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ seek the forgiveness of your Lord, اپنے رب سے استغفار کرو and turn to him in repentance, اور توبہ کرو، توبہ کے لیے پلٹو اس کی جانب. That he may grant you good enjoyment, تاکہ وہ تمہیں بہت ہی اچھا دنیا کا جو ساز و سامان ہے، جو خوشیاں ہیں، جو لذتیں ہیں، مدے for a term appointed، ایک وقت معین تک کے لیے، جب تک ہماری زندگی ہے. And bestow his abounding grace to every owner of grace، اور ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص جو اللہ کے فضل کا مستحق ہو چکا ہے، اس کے اوپر اللہ اپنا فضل جو عطا ہے وہ اس پہ کرے گا. This means I am commanding you to seek forgiveness from previous sins، تمہارے پہلے کے جو پاسٹ میں گناہ ہو چکے ہیں اس کے لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس کے لیے معافی مانگ لو. And to turn to Allah from future sins، اور آگے جو گناہ، فیوچر کے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، استغفار کرو. And thereafter you abide by that، اور اس کے بعد پھر اس سے برابر مطلب بندھے رہو. ایسا نہ ہو کہ تم نے توبہ کی اور بعد میں پھر وہی راستے پہ چل پڑے جو پہلے تھا. یمتعوکم متاعا حسنا، that he may grant you good enjoyment، تاکہ وہ تمہیں اچھا انجوائمنٹ دے، متاع دے. This is in reference to this worldly life، تاکہ یہ دنیا کی زندگی سے تعلق رکھتی ہوئی بات ہے. الی اجل مسمى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، for a term appointed، ایک وقت معین کے لیے جس کی جتنی حیاتی ہوتی ہے. And bestow his abounding grace to every owner of grace، اور اپنا فضل وہ کرے ان بندوں پہ، ہر اس بندے پہ جو اس فضل کے لیے ڈیزرونگ ہے، اونر ہے، یعنی کہ مستحق ہو چکا ہے، کہ اس پر اللہ کا فضل جو ہے اب وہ ضروری ہو گیا ہے، اس لیے اللہ تب وہ کرے گا. وہ آخرت کی بات ہے. This refers to the hereafter، یہ آخرت کی بات ہے according to قتادہ رحمہ اللہ. This refers to the hereafter. This is like the statement of Allah، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا یہ آیت میں ہے، اور یہ بھی آیت ہے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 سورہ نحل. تو اس میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. whoever works righteousness، جو بھی مطلب نیکی اور مطلب صالح اعمال کرے گا، whether میل اور فیمیل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. while a true believer، یعنی وہ مطلب ان لوگ مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو سچے مومن. verily to him، یعنی جو بھی وہ ہیں، یقیناً ان کو we will give a good life، ہم ان کو بہت ہی اچھی زندگی دیں گے، حیات اچھی. concerning Allah's statement وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، but if you turn away then I fear for you the torment of a great day. اور اگر تم پلٹ گئے تو مجھے خوف ہے تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب کا. This is a severe threat for whoever turns away from the commandments of Allah the Exalted and rejects his messenger. یہ بہت ہی سیویئر، بہت ہی شدید دھمکی ہے. جو کوئی بھی اگر اللہ کے حکم سے پلٹ جائے، اللہ کے حکم کی پامالی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کرے. Verily the punishment will afflict such a person on the day of resurrection and there will be no escape from it. اور یقیناً عذاب جو ہے وہ اس بندے پہ ضرور نازل ہوگا، اس کو پکڑے گا وہ عذاب قیامت کے دن، اور تب کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی.
الی اللہ مرجعوکم، ٹو اللہ از یور ریٹرن، تمہارا سب کا لوٹنا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. دس مینز یور ریٹرن آن دا ڈے آف ججمنٹ. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم سب کا لوٹنا قیامت کے دن. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ and he is able to do all things، اور وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا، اس کا پاور. This means that he is capable of doing whatever he wishes. جو بھی وہ چاہے گا وہ کر سکتا ہے، اس کرنے پہ قادر ہے وہ، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے لیے آڑ نہیں بن سکتا، کوئی اس کو اٹکا نہیں سکتا. Whether it be goodness towards his awliya, friends and allies، تو چاہے وہ بھلائی کا کچھ کرنا چاہے اللہ اپنے اولیاء، اپنے فرینڈز، اپنے الائز کے ساتھ، یعنی دوست احباب جو بھی بنتے ہیں اللہ کے دوست، تو ہم سب بھی ہو سکتے نا، لیکن ہم کو پھر وہ تمام چیزیں اللہ کی جو ہے کہنا ماننا ہے. ہم سب بھی اللہ کے فرینڈز اور اولیاء ہو سکتے، ولی. اور vengeance upon his enemies، اور اللہ کا بہت بڑا ریونج اور بدلہ اپنے دشمنوں کے ساتھ. جو اللہ کا کہنا نہیں مان رہے وہ دشمن ہی تو ہے. This also includes his ability to repeat the creation of his creatures on the day of resurrection. اس کے اندر یہ بھی بات آئی گئی کہ اللہ جو ہے اس کی یہ قابلیت، یہ اس کا مطلب یعنی اس کا پاور، اس کا قدرت ہے کہ وہ اپنی کریشن کو ریپیٹ کر سکتا ہے. جو مر گئے ہیں، جو ہڈی اور سب چورا ہو کے مٹی میں مٹی ہو کے مل گئی ہے، تو وہ اپنے ان مخلوقات کو سب کو دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن. دس سیکشن انکریجز فیئر. تو یہ جو حصہ جو تھا اس میں خوف دلایا جا رہا ہے. جسٹ ایز دا پریویس سیکشن انکریجز ہوپ، جبکہ اس سے پہلے والا جو حصہ تھا اس میں امید دلائی جا رہی تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.